الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس میں بھی بالخصوص آج 27ویں شب ہے، 26واں روزہ ہے. آخری عشرے میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. تو بہت سارے اقوال کے مطابق آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. ویسے تو اور بھی بہت سارے اقوال ہیں حضرات صحابہ کے، تابعین کے، ائمہ دین مجتہدین کے، جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق شب قدر پورے سال میں گردش کرتی رہتی ہے، اور آپ کے قول کے مطابق کم از کم شب قدر پورے رمضان کی راتوں میں تلاش کرنے کا آپ کا قول ہے. لیکن حضرات صحابہ اور بعض تابعین کے اقوال کے مطابق رمضان المبارک کی آخر عشرے کی آج 27ویں شب کو تلاش کرنے کا بھی حکم ملتا ہے، قول ملتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی آج 26ویں یعنی 27ویں رات کو ہمیں جاگنا نصیب فرمائے اور شب قدر اللہ تبارک تعالی ہمیں نصیب فرمائے. واقعتاً وہ خوش نصیب ہے جس نے شب قدر پالی. اللہ تبارک تعالی جیسے آسان انداز میں شب قدر کی قیمت کو سمجھا رہے ہیں سورۃ القدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پوچھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. واقعتاً اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو اس کی اہمیت سمجھا رہے ہیں اس سورت کے اندر. اور بندے ہیں اللہ کے، وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھیں تو میرے دوستو کس کا کیا نقصان ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اللہ کی دی ہوئی اس عظیم ترین نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس میں مجھے 2 باتوں کے اوپر کچھ گزارشات آپ حضرات سے کرنی ہے. ایک تو شب قدر اور دوسرا شب قدر میں جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن مجید ہے. عام طور سے 27ویں رات کو، 27ویں کو ہمارے ہاں کلام مجید ختم کرنے کا بھی معمول چلا آتا ہے. حالانکہ قرآن مجید کو تراویح میں ختم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 26ویں کے دن ہو یا 27ویں رات کو ہو، یہ ضروری نہیں. جہاں کہیں اس کو ضروری گردانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو وہاں اس چیز کو توڑنے کے لیے اس کے خلاف کام کرنا ہمیں ضروری بنتا ہے. لیکن شاید اس مناسبت سے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، بہت سارے صحابہ اور حضرات تابعین کے قول کے مطابق 27ویں شب کو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اور شب قدر میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس قسم کے بہانوں سے شاید 27ویں شب کو قرآن پاک ختم کرنے کا معمول ہے. لیکن یہ معمول کوئی ضروری معمول نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، شب قدر کے بہانے سے یہاں قرآن ختم کر دینا اور باقی دنوں میں تراویح ختم کر دینا یا تراویح میں غفلت برتنا، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے. ورنہ تو بہت بہتر یہی ہوگا کہ تراویح پہلی تراویح کو جو شروع ہو تو 29ویں رمضان تک چلے، تاکہ جو لوگ قرآن کے شوق میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں تراویح میں وہ آخر تک بندھے رہیں. ورنہ تو یہی دیکھا گیا ہے ختم قرآن کا نام دے کر، بلکہ مطلق لفظ کہا جاتا ہے، مطلق نام لیا جاتا ہے. آج کیا دن ہے؟ آج ختم ہے.
اللہ معاف فرمائے، آج قرآن ختم نہیں ہوتا بلکہ رمضان کا نور اور رمضان کا سہاگ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو چلو لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دوسرے ایام ہوتے، آزاد ایام ہوتے، جہاں لوگوں کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی یا بازار کا جو ہے کھلا ہونا یہ اجازت ہوتی اس کی، تو پھر آپ کو بھی اس کا مشاہدہ ہوگا کس طریقے سے ہم لیلۃ القدر کی اور تاخراتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ چلو ہم شر میں خیر کے فیصلے کے مطابق کم از کم ان راتوں کی بے ادبی سے تو بچ گئے، ورنہ تاخراتوں میں، آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کے بہانے سے جو گھومنا پھرنا، سیر و تفریح، خرید و فروخت جو ہوتی ہے، واقعتاً میرے دوستو یہ ناقابل بیان ہے اور ناقابل معافی جرم ہے ہمارے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے کہ جس اہمیت سے اللہ تبارک تعالیٰ شب قدر کو سمجھا رہے ہیں، اسی اہمیت سے، یعنی اتنی ہی بے اہمیت کے ساتھ مسلمان کا شب قدر کی رات سے وہ تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں بہت ہی محتاط طریقے سے شب قدر کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک رات پر بس کر کے نہ بیٹھے، ورنہ یہ پتہ نہیں کہ شاید کل ہو، شاید پرسوں ہو، ترسوں ہو۔ ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے شب قدر کو پانے کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج چونکہ ختم قرآن کا بہت سارے علاقوں میں ماحول بھی ہے، معمول بھی ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے قرآن سے متعلق۔ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا عظیم تحفہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے معجزے ہیں، میراکل جسے کہتے ہیں، معجزہ جو نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، بہت سارے معجزے ہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے، اور بھی بہت سارے بڑے چھوٹے بے شمار معجزے ہیں، لیکن خود نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا معجزہ یہ وحی ہے، یعنی قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم، اس کا احسان، اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، جو بڑی تاثیر والا کلام ہے، بہت ہی زبردست اثر والا جو قرآن ہے، اس کو اب تک باقی رکھا ہے، قیامت کی صبح تک، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہے گا وہ باقی رہے گا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ یہ قرآن مجید کے رہتے ہوئے یہ امت کبھی یتیم نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے امت کبھی لاوارث نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے امت کبھی بے دست و پا نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کے رہتے ہوئے ہم غیر مسلح نہیں ہو سکتے، یعنی بغیر ہتھیار کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے واسطے قرآن مجید، شیطانی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے، ضلالت اور گمراہی کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے لیے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ناکام سمجھیں، نامراد سمجھیں، کمزور سمجھیں، ذلیل سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ قوم جس کے درمیان قرآن مجید ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا خاص کلام مجید ہو، اور وہ قوت والا قرآن اور اتنی بڑی دولت والا قرآن لے کر امت اپنے آپ کو کمتر سمجھے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے دنیاوی اعتبار سے ظاہری چیزیں کچھ بھی نہ ہو، لیکن میرے دوستو قرآن مجید ظاہری اسباب کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، باطنی اسباب کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ باطنی اسباب جانتے ہیں، اس کی پھونک کے اندر اثر ہے، اس کے دم کے اندر اثر ہے، اس کے حروف کے اندر اثر ہے، اور اس کی ظاہری قوت قرآن مجید ہمیں باقاعدہ گائیڈ کرتا ہے کہ کن حالات میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ جن پریشانیوں میں ہم گھرتے ہیں، جن مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ قرآن مجید ہمیں عطا کرتا ہے۔
ظاہری اسباب بھی اب اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے گائیڈ کرتی ہے، ہر پریشانی سے ہمیں نکالنے کے لیے یہ قرآن مجید ہمارے درمیان میرے دوستوں موجود ہے۔ دنیا کے اندر قرآن مجید سے لگے رہو، لپٹے رہو، چمٹے رہو، دن میں اس کی تلاوت کرتے رہو، رات میں اس کی تلاوت کرتے رہو، بلکہ دیوانگی کی حد تک اسے پیار کرو، اسے قرآن مجید کے ساتھ تعلق اپنا رکھو۔ اللہ کی عزت اور اس کی جلالت کی قسم، دنیا میں بھی ہم سرخرو اور باعزت قوم بن کر کے جئیں گے، اور موت کے وقت بھی، قبر کے گڑھے میں بھی، اور حشر کے میدان میں بھی یہی وہ قرآن ہے جو ہمارا سفارشی بن کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اس وقت تک لگا رہے گا جب تک ہمیں جنت کو نہ بھیج دے۔ سعید بن سلیم رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، قیامت میں حشر کے میدان میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سفارش ہے، وہ شفاعت ہے، اور قرآن مجید دنیا کے اندر قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرنے والا، قدم قدم میں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والا، دنیاوی مصیبتوں سے بھی ہمیں ہٹانے والا، دنیاوی غموں سے ہمیں نکالنے والا، دنیاوی راحت اور چین و سکون بھی ہمیں دینے والا، اور موت کے وقت آسان موت کا فیصلہ کرنے والا، قبر میں جہاں اپنے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور اپنے منو ٹنو مٹی میں دبا کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں مونس، وہاں ہمارا غمخار یہی قرآن مجید ہے، یہی قرآن مجید ہے، یہی قرآن مجید ہے جس سے آج مسلمانوں کا 80% سے زیادہ طبقہ آج جو ہے بے تعلقی یعنی کنیکشن نہیں رکھا ہوا ہے قرآن سے۔ دنیا میں بھی ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، قدم قدم پر قرآن کی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی قرآن جیسی سفارشی کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے دوستو، کیا میں کہوں قرآن کی فضیلت کے بارے میں، کیا میں کہوں قرآن کی برکت کے بارے میں؟ خدا کے لیے جتنی محنتیں ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، خود اپنے سلسلے میں، خدا کے لیے میرے دوستو، دنیا کی محبت کا جو پردہ ہمارے دل و دماغ پر جو چھایا ہوا ہے نا، خدا کے لیے ذرا اسے ہٹاؤ اور قرآن کی طرف آؤ اور اس کی برکتوں کو لینے والے بنو۔ میرے دوستوں، میں کیا بتاؤں، جس کو قرآن کے ساتھ تعلق نصیب ہو گیا، جس کو قرآن کے ساتھ کنیکشن نصیب ہو گیا، اللہ کی قسم زندگی کا مزہ اس سے پوچھو اور زندگی کی آسانی اس سے پوچھو۔ بڑے بڑے لوگ پریشان، لیکن قرآن والا پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نہ وہ ظاہری پریشانی کا شکار ہوگا، نہ وہ باطنی پریشانی کا شکار ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میری ماں بہنوں، میں تمام سے آج شب قدر کی جو ہے وساطت سے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے جن لوگوں نے قرآن مجید کو نہیں سیکھا ہے، اپنی زندگی پر ترس کھاؤ، زندگی کی سانسوں پر ترس کھاؤ۔ یاد رکھو، وہ جو ہے محروم مسلمان ہے جس نے سب کچھ تو دنیا کے اندر پا لیا، لیکن اس کی زبان کتنی بے جو ہے بدقسمت ہے جس نے قرآن کی تلاوت کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اس کی آنکھیں کتنی بدقسمت ہیں جن آنکھوں سے اس نے قرآن مجید کو پیار سے نہ دیکھا ہو۔ اس کے کان کتنے بدقسمت ہیں جن کانوں سے اس نے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو محظوظ نہ کیا ہو۔ میرے دوستو، خدا کے لیے بہت بڑے قیمتی سرمایہ سے ہم محروم ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر بہت بڑے قیمتی سرمایہ سے ہم محروم ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں، ساری پریشانیوں کا حل قرآن ہے، تمام پریشانیوں کا حل قرآن ہے۔ میرے دوستو، آ جاؤ قرآن کی طرف، لپک آؤ قرآن کی طرف۔ بہت ہو گیا دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، ہمیں کچھ نصیب نہیں ہو سکا، کچھ نہیں مل سکا۔ ایک مرتبہ قرآن کی طرف آؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے سکون کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ جو بیماریاں گھیری ہوئی ہیں، یہ جو مشکلات امت مسلمہ کو نہیں، پوری انسانیت پر جو ہے محیط ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے مشکلات آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، تمام مشکلات کا حل بھی ہمیں قرآن مجید دیتا ہے۔ اسی قرآن مجید کے دیے ہوئے حل کے نتیجے میں اس کرونا کی وبائی امراض سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ لاکھ آپ اسباب اختیار کریں، لیکن قرآن مجید اور اس کی دی ہوئی تعلیم کو چھوڑ کر خدا کی قسم ہرگز ان حالات سے باہر نہیں آ سکتے۔
میں گزارش کرتا ہوں میرے دوستو، اس لیے کہ ہماری زندگی، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے بھائی وغیرہ کے جو ہے تربیت کے نتیجے میں قرآن مجید سے لگی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تعلق ہی کیا ہے قرآن سے، تعلق ہی کیا ہے، اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نہ تعلق ہوتے ہوئے بس تھوڑا بہت سا تعلق ہے ہمارا، لیکن اس کی برکتوں کو خدا کی قسم ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ بس یہی برکتیں آپ کو بھی ملنی چاہیے، بلکہ مسلمان کے بچے بچے کو ملنا چاہیے، بس وہ قرآن کی برکت ہے۔ بس میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج کی شب قدر کی، ممکن ہے شب قدر مل جائے آج شب قدر کی وساطت سے میں تمام حضرات سے، خواتین سے گزارش کرتا ہوں، جن لوگوں نے قرآن مجید نہ سیکھا ہو، آج کی رات قسم کھائیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید سیکھیں گے۔ میرے شہر کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اگر ان کو ضرورت ہونا تو مجھے آپ فون کیجئے، ہم آپ کو آسان راستے بنا کر کے دیں گے تاکہ آپ قرآن سیکھ جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا آن لائن کورس بھی چل رہا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سوشل میڈیا کو جو دیا ہے نا، اس کو ہم دین کے لیے استعمال کریں، قرآن کے لیے استعمال کریں، حدیث کے لیے استعمال کریں، اسلام کے لیے استعمال کریں تو بہت کچھ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آن لائن بھی پڑھتے ہیں، تو لہٰذا گلی گلی میں پڑھانے والے آپ کو مل جائیں گے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے دوستو، نہ دنیا میں ہمارا عذر قابل قبول ہوگا، نہ آخرت میں۔ یاد رکھو، جیسے قرآن سفارشی ہے، ایک کو بخشوا کر جنت میں بھیجنے کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دی ہے۔ خدا نہ خواستہ مسلمانوں، آپ نے، ہم نے قرآن مجید کے حق کو مارا، باوجود صحت رہتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں، اس کی ہدایت کو لیا نہیں اور اس کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن یہی قرآن جنت کے آڑے بھی آ سکتا ہے۔ اللہ ہمارے قرآن کی اس جھگڑے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، ساری دنیا پریشان ہو سکتی ہے، قرآن والا صاحب قرآن کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کی ہے، موت اس کی ہے، قبر اس کی ہے، حشر اس کی ہے، جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہو، جو قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہو۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں، جو لوگ قرآن مجید نہیں سیکھے ہوئے ہیں، فوراً قدم بڑھاؤ، آج سے نیت کرو، آج سے نیت کرو، اس لیے کہ نیت بھی آپ نے کر لیا۔ یاد رکھو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمارے لیے راستے آسان فرما دیں گے۔ وہ اللہ جس نے کلام مجید کو اتارا، خود اس نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، قرآن مجید کا علم، اس کا حاصل کرنا، اسے سمجھنا، اس کا پڑھنا بہت آسان ہے۔ ذرا آ کر کے تو دیکھو، چاہے بوڑھے کیوں نہ ہو گئے ہوں، آپ مصروف ترین لوگوں میں تمہارا شمار کیوں نہ ہوتا ہو، ذرا وقت قرآن مجید کے لیے نکالو، پھر دیکھو اس کے کامبینیشن سے تمہاری تجارتوں میں کیسے خیر و برکت آتی ہے، زندگیوں میں کیسے خیر و برکت آتی ہے۔ تو جن حضرات کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھیں، اور جن حضرات کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید کے بغیر، تو یاد رکھو کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو تجوید ہی سے پڑھا جائے گا۔ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا بھی قرآن پڑھنے میں شمار نہیں ہوتا۔ لہٰذا تجوید سیکھو۔ جن حضرات کو پڑھنا آتا ہے، تجوید نہیں آتی، تو لہٰذا وہ ہمارے سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ ان کے لیے آن لائن کا انتظام کریں گے، جہاں دنیا کے کونے میں کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم آن لائن خدمت کے لیے تیار ہیں، آف لائن خدمت کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، لیکن بہرحال نیتیں کرو، عزم کرو۔ تو لہٰذا جن حضرات کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنے کی نیت کریں، جن حضرات کو پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید سے نہیں آتا وہ تجوید سیکھنے کی کوشش کریں، اور جن حضرات کو تجوید سے پڑھنا آتا ہے لیکن عذرا ہے سستی اور غفلت، وہ نہیں پڑھتے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں۔ قرآن مجید کو سال میں کم از کم 3 مرتبہ ختم کرنا میرے دوستو قرآن مجید کا حق ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہوئی، میری عمر کتنی ہوئی، کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ایک سال میں کم سے کم 3 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا اس کا حق ہے، تو 50 سال کا آدمی تقریباً 150 حق مار دیا ہے قرآن مجید کا۔ اور جتنی عمر ہے آپ کیلکولیشن لگاتے چلے جائیں۔ اس لیے میں زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آج کی اس مبارک رات میں تکمیل قرآن مجید کے موقع پر میں تمام مسلمانوں سے جہاں تک اس اختر کی بات جا رہی ہے، میرے دوستوں میں گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے
یہ عذاب، یہ مصیبتیں، یہ وبائیں، انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، ایک رب کی طاقت کے سامنے سب کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، بس بچا سکتی ہے تو رب کی طاقت، سب کی طاقت اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو خدا کی خدائی کو مان جاؤ، اب تو رب کی ربوبیت کو مان جاؤ، اب تو اللہ کی الوہیت کو مان جاؤ، اب تو اللہ کی طاقت کو مان جاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، تم خوش نصیب ہو، ہم خوش نصیب ہیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو واقعتاً اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جن کی پوجا کیا کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل و کرم سے بغیر پوچھے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، خدا ہمیں قرآن کی دولت سے بھی نوازنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو آ جاؤ قرآن کی طرف، بس میں یہی بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی زندگی پر ترس کھاؤ۔ آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو، بیمار کیوں نہ ہو، بوڑھے کیوں نہ ہو، آپ جو بیزی کیوں نہ ہو، خدا کے لیے اپنی زندگی پر ترس کھاؤ، ورنہ یہ قرآن مجید کل جھگڑے گا۔ اتنی زندگی اللہ نے تمہیں دی تھی اور اس زندگی کے اندر تم نے کیا کچھ نہیں کر لیا۔ جو انجینئر نہیں تھا وہ انجینئر بن گیا، جو ڈاکٹر نہیں تھا وہ ڈاکٹر بن گیا، جو غریب تھا وہ مالدار بن گیا، لیکن جو قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا وہ قرآن پڑھنے والا نہیں بن سکا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہی ڈاکٹری آپ کو بچائے گی؟ یہی انجینئرنگ آپ کو بچائے گی؟ یہی دولت آپ کو بچائے گی؟ یاد رکھو، ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی تمام سرٹیفکیٹ ادھورے کے ادھورے رہ جائیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کمائی ہوئی دولت دھری کے دھری رہ جائے گی۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب لوگ منو ٹنو مٹی ڈال کر قبر میں آپ کو دفن کر کے، مجھے دفن کر کے چلے آئیں گے واپس، میرے دوستو اس وقت ایک شخص کی صورت میں لپٹ جائے گا میت سے، میری میت سے بھی لپٹ جائے، آپ کی میت سے بھی لپٹ جائے۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہا جائے گا میں قرآن ہوں، جس قرآن کو تو دن میں پڑھا کرتا تھا، جس قرآن کو تو رات میں پڑھا کرتا تھا، تو نے میری تلاوت کی خاطر اپنے دن کے چین کو گوایا، تو نے میری تلاوت کی خاطر اپنے رات کی نیند کو قربان کیا۔ آج قبر کے گڑھے میں تیرے اپنے تجھے چھوڑ کر کے منو ٹنو مٹی ڈال کر کے چلے گئے ہیں، لیکن میں قرآن تیرا مونس ہوں، تیرا غمخوار ہوں، آج کے دن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ قبر میں نماز ہمیں ساتھ دینے والی ہے، قبر میں قرآن ہمیں ساتھ دینے والا، دونوں بیٹھ جائیں گے، ایک سرانے ایک پینتی، دونوں کہ چھوڑو اسے، نماز کہے گی چھوڑو اسے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، آج سونے دو اسے، قرآن کہے گا اسے چھوڑو، زندگی میں مجھے پڑھا کرتا تھا، آج سونے دو۔ پھر جا کر کے مجدہ سنایا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جاؤ قیامت کی صبح تک، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکی تمہارے لیے کھول دی جائے گی۔ کس کے لیے؟ صاحب قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، خدا کے لیے۔ میرے دوستو پتہ نہیں موت کی گھنٹی کب بجنے والی ہے، دیکھتے نہیں کرونا نے کیسے کیسے نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے چھین لیا، ان کی جنازے کی نماز تک ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے، دیدار نہیں نصیب ہو رہا ہے، رونا نصیب نہیں ہو رہا ہے، کرونا نصیب ہو گیا ہے۔ میرے دوستو ایسی بے بھروسہ ناپائیدار زندگی کے لیے ہم قرآن کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں، جو قرآن زندگی میں ساتھ دینے والا، موت کے وقت قرآن ساتھ دینے والا، قدم قدم کی پریشانیوں میں، تمہاری زندگی کی پریشانی میں اللہ کی قسم قرآن ساتھ دینے والا ہے، موت کے وقت کی کٹھنائی میں قرآن ساتھ دینے والا ہے، قبر کے اندھیرے میں قرآن ساتھ دینے والا ہے، حشر کی پریشانی میں قرآن ساتھ دینے والا ہے۔ پھر کیوں اس قرآن کو چھوڑ کر کے غفلت والی زندگی گزارتے ہو؟ میرے نوجوانوں، میرے دوستو، بس میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کم از کم ان حالات کے اندر ہم قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ یاد رکھو، قرآن پڑھنے سے ہماری دنیا نہیں چھوٹتی، ہماری دنیا کے عیش و آرام قرآن مجید نہیں چھڑاتا۔ کس نے آپ کو انکار کیا؟ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھو نا۔ کس نے آپ کو انکار کیا؟ ہوائی جہاز میں قرآن پڑھو، لیکن قرآن کو کبھی بھی مت چھوڑو، نہ عمل کے اعتبار سے نہ تلاوت کے اعتبار سے۔ میرے دوستو، کیسی مشکلات کا سامان ہے قرآن مجید کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا یہ فرمان، جس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ واقعہ روزانہ تلاوت کرو۔ آپ کیوں اپنے دیش کو چھوڑ کر پردیس جاتے ہیں؟ کیوں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر سعودی کا چکر لگاتے ہیں؟ یہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کمانا ہے، جینا ہے تو کمانا ہے، ورنہ تو پھر فاقے کی زندگی آ جائے گی،
فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ میرے دوستو، قرآن کے سورۃ الواقعہ کے اندر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہاں جا کر کے نہ کمائیں، میں صرف اہمیت بتا رہا ہوں کمائی کی۔ آدمی نہ کمانے کی وجہ سے جو پریشانی جو آتی ہے وہ فاقے کی پریشانی آتی ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد کرو، شام میں کرو، آپ کو جو ہے فاقہ نہیں ہوگا۔ یاسین کی تلاوت کرو، کیسے کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے علاج نہیں بتایا۔ سورہ فاتحہ کے اندر کیا خدا نے کم علاج رکھا ہے، کم شفا رکھا ہے قرآن پاک کے اندر؟ میرے دوستو، ہر چیز کی، ہر اچھائی کا خزانہ ہے کلام مجید، قرآن مجید۔ خدا کے لیے یہ شیطانی دھوکہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر کے جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو جب تک ہماری سانسیں ہیں اللہ ہمیں قرآن مجید والا بنا دے، قرآن والا بنا دے، ورنہ کل اللہ کے نبی علیہ السلام حشر کے میدان میں پوچھیں گے، اللہ نے مجھے تو بلا لیا لیکن میرے اوپر اترا ہوا قرآن تو موجود تھا، تو نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو موت سے پہلے قرآن والا بنا دے، قرآن والا بنا دے، قرآن والا بنا دے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ میرے مولا، یہ جو پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں، یا اللہ یہ جو امراض، وبائی امراض آئی ہوئی ہیں، یا اللہ تو نے ہمارے اوپر ایسے ہی نہیں بھیجا ہے، یا اللہ بالخصوص ہماری اس کے اندر کچھ نہ کچھ میرے مولا اس کے اندر ہماری ہاتھوں کی کمائی کا یہ نتیجہ ہے اسے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ من جملہ تمام گناہوں کے سب سے بڑا گناہ ہمارا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ یا اللہ کیسا قرآن تو نے ہمارے لیے دیا ہے، اس کے بول میں کتنی برکتیں ہیں، اس کے عمل میں کتنی برکتیں ہیں، یا اللہ ہمارا جرم ہے میرے مولا، ہم نے ایسے قرآن کو چھوڑ دیا میرے مولا، ایسے پیارے قرآن کو چھوڑ کر ہم سکون دنیا میں پانا چاہتے ہیں میرے مولا۔ صحیح سکون تو قرآن کی تلاوت میں ہے، قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ یا اللہ آج کی رات میں جتنے لوگوں نے سنا ہے، جس نے کہا ہے، سب کو قرآن والی زندگی کے لیے قبول فرما۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا اللہ ان کے سینوں کو کھول دے، قرآن کا علم داخل فرما۔ یا اللہ جن کو آتا ہے تجوید نہیں آتی، اللہ ان کو تجوید سکھانے کے فیصلے فرما، راہیں ہموار فرما۔ یا اللہ جن کو آتا ہے عذرا ہے، سستی اور غفلت جنہوں نے تلاوت نہیں کی، یا اللہ قرآن مجید کو دن رات پڑھنے والا بنا دے، دن رات پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جو برکتیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نچھاور فرما۔ یا اللہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کی ہے میرے مولا، اس کا حق تو ہم نے ادا نہیں کیا، ہم مانتے ہیں، لیکن میرے مولا کچھ نہ کچھ تو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے ہم نے تیرے کلام کو پڑھا ہے۔ یا اللہ اس کے صدقے میں تیرے فضل کو شامل حال کرتے ہوئے میرے مولا پوری دنیا کے اندر سے، بالخصوص ہمارے ہندوستان کے اندر سے اس وبائی امراض کے خاتمے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں کھڑے ہونے والے ڈٹے ہوئے نوجوانوں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری طرف سے میرے مولا وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ورنہ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ بیت المقدس کی ہم حفاظت کے لیے جو کچھ چاہے کریں، میرے مولا ہم مجبور ہیں۔ یا اللہ ہم گھرے ہوئے ہیں دائروں کے اندر، یا اللہ ہم گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ محصور ہیں ہم میرے مولا، ہم جا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ جو نوجوان، جو مرد عورتیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر میرے مولا کھڑے ہوئے ہیں، ان کی قربانی کو قبول فرما، یہودیت کو نیست و نابود فرما، ان کے مکر کو ختم فرما میرے مولا۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسرور عالم صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کی درخواست آئی ہے، بہار کے رہنے والے میرے مولا ان کی صحت کے فیصلے فرما۔ بہت سارے مسلمان میرے مولا سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کی سانسیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں ان کی کلمے کی موت نصیب فرما، انسانیت پر رحم فرما یا میرے مولا، یا میرے مولا۔ یا اللہ بہت سارے لوگ ہمارے شہر میں بھی آج بھی بہت سارے لوگ یا اللہ موت کے حوالے ہو گئے، نوجوان بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن تیرے پاس آنا ہے، توبہ نصیب فرما یا اللہ، عمل والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔